اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سید عاطف حسین شاہ اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ریلیشن شپ آف بیالوجی ٹو ادر سائنسز. بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے کیا تعلق ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس کی جو مختلف برانچز ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ پایا جاتا ہے، یعنی ان کے ریلیشن شپ سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جانداروں کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات بیالوجی میں شامل ہے، یعنی بیالوجی میں ہم جانوروں کے مختلف اسپیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق سائنس کی دوسری برانچز سے بھی ہے. سائنس کی ہر برانچ کا تعلق دوسری برانچ سے ہوتا ہے، یعنی ہر ایک برانچ دوسری برانچ سے لنک ہوتی ہے، ان میں مماثلت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر جانوروں میں حرکت کا عمل پڑھتے وقت بیالوجسٹ کو فزکس میں موجود حرکت کے قوانین کا حوالہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اس سے بین الحدود سائنسز یعنی انٹر ڈسپلنری سائنسز جنم لیتی ہیں. بایو فزکس It deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. اس کا تعلق فزکس کے ان قوانین کے مطالعہ سے ہے جن کا اطلاق بیالوجیکل مظاہر پر ہوتا ہے، یعنی بیالوجیکل پروسیس پر ہوتا ہے. فار ایگزامپل، similarity between the working principle of liver and limbs of animal. مثال کے طور پر فزکس میں لیور اور بیالوجی میں جانوروں کی ٹانگوں کے اصول ایک ہی ہیں. جس طرح فزکس میں لیور کام کرتا ہے، اسی طرح بیالوجی میں جانوروں کی ٹانگیں اسی اصول پر کام کر رہی ہوتی ہیں. بایو کیمسٹری It deals with the study of chemistry of compounds and processes occurring in living organisms. اس کا تعلق جانوروں میں موجود کمپاؤنڈ اور کیمیکل ریئیکشن کے مطالعے سے ہے، یعنی جانوروں کے اندر مختلف قسم کے کمپاؤنڈ ہیں اور مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشن جو ہو رہے ہیں ان کی اسٹڈی کرنا ہے. مثال کے طور پر پودوں میں فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو فوٹوسنتھیسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پودے سورج کی روشنی میں کلوروفل کی موجودگی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور فوٹوسنتھیسس کے دوران جو آکسیجن بنتی ہے وہ پودے ماحول میں خارج کر دیتے ہیں، جو کہ ہم سانس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا سانس کے دوران جو ہوا لیتے ہیں، ہوا اندر لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے پھیپھڑے جو ہے وہ اس آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. ریسپریشن ایک ایسا پروسیس ہے. ریسپریشن انوالو دا میکینیکل اینڈ بایو کیمیکل پروسیس. ریسپریشن میں ایک میکینیکل اور بایو کیمیکل پروسیس ہے تھرو وچ انرجی از اوبٹینڈ فرام دا فوڈ. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے جو فوڈ ہم آرگینک ان نیچر، یعنی ہماری جو خوراک ہے وہ آرگینک ان نیچر ہے، آرگینک فوڈ ہے، اس سے انرجی حاصل کی جاتی ہے، اور تاکہ ہماری روزمرہ کی سرگرمیاں جو ہے وہ قیام پذیر ہوں. یعنی جانور جو ہے فوڈ جو آرگینک ان نیچر فوڈ ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں اور اپنی باڈی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. ریسپریشن کا عمل جو ہے وہ مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے، اور یہ ایک آکسیڈیشن اور ریڈکشن پروسیس ہے، یعنی اس میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بایومیٹری اور بایو میتھمیٹکس. It deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. اس کا تعلق میتھمیٹکس کے اصول اور طریقے استعمال کر کے بیالوجیکل پروسیس کے مطالعے سے ہے، یعنی اس میں ہم بیالوجی کے پروسیس کے لیے میتھمیٹکس کے اصول اور طریقے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایکسپیریمنٹ کا کام کرنے کے بعد، کوئی بھی ہم نے جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا اس کے پرفارم کرنے کے بعد
اس کے جو اعداد و شمار آتے ہیں اس کے تجزیے کے لیے بیالوجسٹ کو میتھمیٹکس کے اصول استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی جب بھی کوئی بھی ایکسپیریمنٹ سے جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے پروسیس کرنا پڑتے ہیں. ایڈیشن کرنا پڑتی ہے، ڈویژن کرنا پڑتی ہے، ملٹیپلیکیشن کرنا پڑتی ہے، یا ایوریج وغیرہ نکالنا پڑتی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ میتھمیٹکس میں ہے. یعنی میتھمیٹکس کے اصولوں کو جو ہے وہ استعمال کر کے ہم جو ہے وہ یہ اپنا بایو ڈیٹا جو ہے وہ اپنا اختتام کو پہنچاتے ہیں. بایو جیوگرافی It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical area of the world. اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں میں جانداروں کی سپیشیز کی موجودگی اور پھیلاؤ کے مطالعے سے ہے. یعنی بایو جیوگرافی میں ہم جو زمین کے مختلف حصوں میں سپیشیز موجود ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں. بایو جیوگرافی کے ذریعے مخصوص جغرافیائی علاقوں کی خصوصیات کے علم کو استعمال کر کے وہاں پر پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا تعین کیا جاتا ہے. بایو اکنامکس It deals with the study of organism from economical point of view. یعنی اس میں ہم آرگنزم کی اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا تعلق معاشی حوالے سے ہے. یعنی معاشی حوالے سے جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بایو اکنامکس کے ذریعے گندم کی فصل پر لگائے جانے والے سرمایہ اور اس کی قیمت و فروخت کا حساب کر کے نقصان یا نفع کا تعین کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم نے کوئی بھی ایک فصل اگائی تو ہم اکنامکس کے اصول کو اپلائی کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. تھینک یو فار واچنگ.